الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسی شریعت اور زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ عطا فرمایا ہے کہ اگر ہم اس طریقے کو اختیار کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی گزاریں، تو یقیناً اس میں ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور اسی سے ہماری آخرت بھی اور اخروی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ دشمنان اسلام اور شیاطین یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ جائیں، تاکہ دنیا کی پریشانیاں، ذلت و رسوائیاں اور آخرت کی ناکامیاں ہمارے ہاتھ آئیں۔ وہ کبھی بھی ہماری بھلائی نہیں چاہ سکتے۔ یقیناً ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم دنیا کے طریقوں سے اور رسومات سے، خرافات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں ایک کامل مکمل دین اللہ نے عطا کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک بہترین اسوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم اسے اختیار کریں، اس کی پیروی کریں اور اسی میں اپنے لیے کامیابی تصور کریں، اور یقیناً اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ آج کل ایسی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے پہلے ہمیں یہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی فیشن کے نام پر، کسی طور طریق کے اختیار کرنے کے نام پر اسلامی تعلیمات سے ہٹ جائیں اور ہم وہ کام کر جائیں جس سے ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اگر غیر شعوری طور پر جانے میں یا انجانے میں ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی مخالفت کر دی اور ہم نے وہ کام کر دیا جس سے ہمارے محبوب نے منع فرمایا تھا، تو یقیناً یہ ہمارے لیے باعث خسران ہوگا، ہمارے لیے موجب ہلاکت ہے یہ عمل، اور ہمیں یقیناً ایسے عمل سے بچنا چاہیے جس عمل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی مخالفت ہوتی ہو۔ آج کل ہمارے نوجوان بھائیوں میں ایک طریقہ چل پڑا ہے کہ بالوں کو وہ مختلف انداز میں کٹاتے ہیں، اور اس کے نئے نئے طریقے دن بدن دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ بال کے کچھ حصے بڑے چھوڑتے ہیں، کچھ حصوں کو کاٹ کے بالکل چھوٹا کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ فرماتے ہیں کہ رسول جو تمہیں دیں اسے اختیار کرو، اور جس چیز سے تمہیں رسول روکے اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ یہی ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اب ہم غور کرتے ہیں کہ آج کل جو یہ طریقہ چل پڑا ہے بالوں کے کاٹنے کا اور فیشن کے نام پر بالوں کے رکھنے کا، کیا یہ ہمارے اسلام میں اس کے حوالے سے کیا تعلیم ہے؟ حدیث کی اکثر کتابوں میں، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، اور تقریباً تمام ہی حدیث کی کتابوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن القزع، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا۔ قزع کیا ہے؟ خود اسی حدیث میں اس کی تشریح موجود ہے۔ اس روایت کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے حضرت نافع نے۔ تو حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ قزع کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ قزع یہ ہے کہ سر کے بال کے کچھ حصے کو کاٹنا اور کچھ حصے کو چھوڑ دینا۔ اور بھی دیگر حضرات نے اس کی مختلف تشریحات کی ہیں۔ امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کے استاذ حضرت عبد الصمد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس کی تشریح کی ہے، الرقعہ فی الراس، کہ سر میں پیوند لگانا، یعنی سر میں بالوں کو مختلف انداز میں کچھ حصے بڑے رکھنا، کچھ چھوٹے رکھنا۔ تو بہرحال اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قزع سے برا فرمایا، اور قزع
کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، سب کا خلاصہ یہی ہے کہ سر کے بال کے کچھ حصے کو کاٹنا، کچھ کو چھوڑنا، یہ قضا ہے۔ ایک روایت مسند احمد بن حنبل میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بال کاٹنا ہو تو پورے کو کاٹو یا پورے کو چھوڑو، کچھ حصے کو کاٹنا، کچھ حصے کو چھوڑنا یہ غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آج کل ہمارے نوجوان، ہمارے احباب اس طریقے کو غیروں کو دیکھا دیکھی اختیار کر رہے ہیں۔ ایک حدیث کو یاد رکھیے، ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے جن لوگوں کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ یعنی میدان حشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہم سب جنت میں جانے کے متمنی ہوں گے، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن لوگوں نے جن کی مشابہت اختیار کی ان کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ بتائیے یہ کتنی خطرناک بات ہے، کس قدر افسوسناک بات ہوگی کہ دنیا کے اس چھوٹے سے شوق کی وجہ سے ہمارا شمار میدان حشر میں کفار کے ساتھ ہو جائے، فساق کے ساتھ ہو جائے، کافرین کے ساتھ ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے، تو یہ ہماری کتنی بڑی بربادی کی بات ہوگی۔ ہماری تو تمنا یہ ہے کہ ہم سبوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ جمع فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس تمنا کی تکمیل کے لیے ہمیں یہ قربانی دینی ہوگی کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو اختیار کریں، آپ کے احکامات کو، آپ کی تعلیمات کو قبول کریں، اور دنیا کے یہ جھوٹے فیشن، یہ جھوٹے غلط طور طریق جدھر ہمیں بلا رہے ہیں ادھر ہرگز نہ جائیں۔ ہمارے لیے تو بہترین نمونہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل مکمل نمونہ ہے، اسے اختیار کریں۔ قرآن کی کتنی پیاری ہدایت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کے ارشادات کو نظر انداز کر کے، اس کو چھوڑ کے اگر ہم غیروں کے طور طریق پر، غیروں کے فیشن پر، غیروں کی تہذیب پہ چلنے والے بن جائیں گے تو بتائیے یہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کس قدر حرمہ نصیبی کی بات ہوگی۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو ارشاد فرمایا اسے قبول کریں اور اپنے بالوں کو اسلامی طریقے پہ، اسلامی تعلیمات کے مطابق رہنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ہمارے کئی احباب بالوں کو کہ کسی خاص حصے کو مختلف کلر سے رنگ دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے، اس کی بھی ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطری حسن دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بال کے لیے جس رنگ کو منتخب کیا ہے وہ بہت خوبصورت رنگ ہے، اس کو فطری کیفیت پہ رکھیے، سلیقے سے رکھیے، اور ایسے ان تمام طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیے جس طریقے سے اسلامی تعلیمات کی مخالفت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔